وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف درس نمبر 978، آیت نمبر 1 سے 2، حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا قرآن سے ہم ہدایت نہیں لینا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت نمبر 1، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ سامعین کرام، سورہ یوسف، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے اور بہت ساری حکمتوں پر مشتمل ہے، اور خاص طور پہ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ قرآن تو دیکھیں ابتدائی طور پہ مومنین کے لیے ہدایت ہے، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ واقعہ خاص طور پہ
اللہ تعالیٰ کے جو اسرار و رموز ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، جس طریقے سے کرتا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی نہ ہونے سے ہونے کو نکالتا ہے، یہ تمام واقعات اس صورت میں ہمیں ملیں گے۔ اہل ایمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور دیگر حالات کے یعنی دنیا میں رہتے ہوئے مومن کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے یہ اپنی کامیابی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اس میں واقعہ بیان ہو رہا ہے سامعین کرام، اور یوسف علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، جو کہ بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی یہ نواسے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے نواسے تھے۔ یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کی جو ابتدا ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ یہ اسرائیل لقب تھا یا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اسرائیل ان کا لقب تھا۔ تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بنو اسماعیل وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور بنی اسرائیل تو آپ دیکھ لیں یعنی پھر اس میں کافی پیغمبر وغیرہ بھی آئے، اور بنو اسماعیل میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی اسماعیل علیہ السلام پیغمبر تھے، پھر ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ساتھ ساتھ یعنی جو نقاط آتے جائیں گے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ کو بیان کرتا رہوں گا۔ جو پہلی آیات ہیں یہ اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے یہ کتاب۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس کتاب کے مدعا کو نہیں سمجھتے اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ قرآن پاک انسان کے لیے آیا ہے، ہمارے لیے آیا ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے بنایا ہے، یعنی اس کو نقصان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا۔ یہ کائنات میں دنیا جو ہے نچوڑ ہے اس کائنات کا، اور دنیا میں جو بھی مخلوقات ہیں اس کا خلاصہ جو ہے وہ حضرت انسان ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ساری نعمتیں، یہ تو اس میں تو کسی خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کائنات کا اور اس دنیا کا بنیادی طور پہ اس کو اصل فائدہ اٹھانے والا انسان کی ذات ہے، میں ہوں اور آپ ہیں۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو اس بات کا احساس نہیں ہے، یعنی ہماری اگر آپ کہیں تو دوسرے الفاظ میں ہم وی آئی پی ہیں، وی آئی پی، یعنی اس کے کائنات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے انسان، میں اور آپ۔ یہ میں اور آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو سوئے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری اہمیت کیا ہے۔ تو وہ تو خیر مطلب یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن ہمیں اپنی پہچان حاصل نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم نہ اپنے آپ کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ کر دوں کہ انسان کا ظاہر جو ہے وہ اصل نہیں ہے، بلکہ اس کا باطن جو ہے اصل ہے، یعنی روح۔ اور روح میں بھی پھر دو اقسام کی روحیں ہم میں، ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ربانی ہے۔ روح حیوانی تو وہ پانی کی اس بوند میں بھی موجود ہوتی ہے جس سے بچہ بنتا ہے، لیکن روح ربانی جب وہ بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں تو تب روح ربانی پھونکی جاتی ہے اس میں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم الشان فائدے کے لیے بنایا ہے، بہت اعلیٰ مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔
اور یہ بات تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی بنانے کا ارادہ کیا، دنیا میں انسان کو بھیجنے کا ارادہ کیا یا اس کی مخلوق، تو فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ کیا، جن الفاظ سے فرشتوں کو کہا، وہی ہمارا مقام ہے، یعنی ہمارا درجہ، ہمارا اس کائنات میں مقام وہی ہے۔ کیا کہا تھا؟ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ میں ہم وہ تفصیلی مضامین پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اور یہ اللہ کا نائب ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ویسے ہی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اللہ کی ذات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح انسان کا مقام بھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ ایک راز ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ تو خیر دیکھیں، ہمیں اپنی حقیقت کا بھی اتنا پتہ نہیں چل سکتا کہ جیسے کہ ہم عام چیزوں کو دیکھتے ہیں یا ایک ایک چیز کا آپریشن کرتے ہیں، کیونکہ ہماری روح کا جو روح ربانی ہے اس کا تعلق تو مادے سے نہیں ہے، ظاہر سے نہیں ہے، یہ تو روح ربانی ہے، یعنی یہ تو نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ پہلی جو تخلیق تھی، اللہ تعالیٰ نے جو پہلی پیدائش کی ہے وہ اپنے نور کی ہے، اور نبی کا نور، سب سے پہلے ہمارے نبی کا نور پیدا کیا ہے۔ نبی ہمارے کیا ہیں؟ یہ انسانیت کا خلاصہ ہے، انسانیت کا خلاصہ ہے۔ تو اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور بنایا ہے، اور ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا نور ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی ایک سورج ہے، ایک سورج کی روشنی ہے۔ خیر یہ پھر تفصیلات آ جاتی ہیں، میں اس تفصیل میں جاتا بھی نہیں ہوں، اس کی اس وقت ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم انسان، آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کو اپنی نظر، یعنی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مثال کے ذریعے، ہمارے دنیا میں ایک ڈائمنڈ ہے کوہ نور، اور وہ اس وقت مملکت برطانیہ کے تاج میں ہے، اور کروڑوں روپے اس کی مالیت ہے، لگا لیں۔ لیکن تھوڑا سا میں اس کی ایک اور کوہ نور، یعنی اس کے ڈبل سائز کا یا اس سے 4 گنا سائز کا ایک اور، مثال کے طور پہ یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بات میں واضح کرنے کے لیے، 4 گنا زیادہ بڑا آپ کے ہاتھ ایک ہیرا لگ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پھر اس کی بات تو اربوں میں چلی جائے گی۔ فرض کر لیں اربوں کے روپے کی چیز آپ لے آتے ہیں، اپنے کمرے میں بیڈ روم میں رکھ لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی تو ایک چیز، ویسے بھی اگر آپ کے جیب میں کچھ قیمتی اشیاء ہوں یا بہت سے پیسے ہوں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں جیب میں آپ نے رکھے ہوئے، تو ہر وقت آپ اپنے جیب پر ہاتھ ماریں گے، یعنی بسا اوقات کہ بھئی وہ ہیں رکھے ہوئے ہیں نہیں رکھے ہوئے۔ اسی طرح آپ کے پاس زیورات ہیں، تو خاتون خانہ جو ہے وہ کہیں چھپا کے رکھتی ہے، کسی اچھی محفوظ جگہ رکھ لیتی ہے خاتون خانہ۔ وہ ہیرا آپ کے ہاتھ کہیں سے لگ گیا اور آپ کو مل گیا اور آپ کا ہو گیا، آپ اس کے مالک بن گئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کک پتی سے اربوں پتی بن گئے، کروڑ پتی بھی نہیں، اربوں پتی بن گئے۔ تو آپ یعنی میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ ہیرا آپ کی جیب میں ہے مثال کے طور پہ، یا آپ نے ایک شاپر میں ڈال لیا یا جو بھی ہے ایک باکس میں ہے، گھر پہ لے آیا، تو وہ آپ کہاں رکھیں گے؟ عام بس کسی جگہ پہ رکھ دیں گے، یا کمرے میں عام رکھ دیں گے، صحن میں رکھ دیں گے، ایسا نہیں کریں گے۔
آپ کو تو بڑا احساس ہوگا یار یہ تو بڑی ہی قیمتی چیز ہے، بڑی ہی قیمتی. تو پھر ہر وقت اس کے خیال میں رہیں گے. آپ گھر سے باہر بھی جائیں گے اور دیگر اگر اہل علاقہ کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس، یا یہ خبر اگر پھیل گئی، تو محلے میں چور و چکے بھی رہتے ہیں، ڈاکو بھی رہتے ہیں، آپ کے شہر میں ڈاکو بھی رہتے ہیں. یہ خبر اگر پھیل گئی شہر میں کہ بھئی اس کے پاس ایک ہیرا ہے اور وہ کوہ نور سے 4 گنا بڑا ہے اور اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو جو لفنگے ہیں اور ڈاکو ہیں تو وہ تو ہو سکتا ہے رات کو آپ کو شب خون مار لیں. تو آپ بڑی حفاظت سے، بڑی، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں میرے خیال سے آپ سمجھ رہے ہیں، اور ہر وقت آپ اسی کے خیال میں رہیں گے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، وہ ہیرا میں نے الماری میں لاک کر کے رکھا ہوا تو ہے، کوئی آ نہ جائے، تالے نہ توڑ لے، میں گھر پہ نہیں ہوں گا، یا میں اگر ہوں بھی میرے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی چور و چکے آ گئے میرے پاس اور یہ ڈاکہ ڈال دیا، میں کیا کروں گا؟ تو آپ پولیس کی ایک غارت بلوا دیتے ہیں مثال کے طور پہ. یعنی وہ ہیرا آپ نے جائز طریقے سے لیا ہے، لیکن اس کے دشمن بہت بن گئے ہیں، اور تو آپ ایک پولیس کی غارت جو ہے منگوا لیتے ہیں، 3-4 سپاہی ان کو ایک کمرہ دے دیتے ہیں کہ بھئی تم یہاں رہو اور یہ وہ، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرے گا کہ آپ اس کے خیال میں نہ ہوں. ہر وقت آپ کو یہ خیال رہے گا اس کی حفاظت کا، پھر اس کی خوشی کا. یہ خوشی آپ پر طاری رہے گی. بس میں یہ مثال دے رہا ہوں. آپ اس کے خیال میں رہیں گے، وہ کتنی قیمتی چیز آپ کو مل گئی، بس آپ کو تو گویا خزانہ مل گیا، اور آپ خوش 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 خوش. بیگم جو کبھی خفا آپ سے، کبھی خفا اور کبھی ناراض، اور کبھی دنیا کی وجہ سے ہوتا ہے نا، یہ تم نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. اس کو پتہ ہے یار میرا میاں تو اربوں پتی بن گیا ہے اور میں بھی اس کی بیوی ہوں، تو وہ بھی بس پھر وہ انداز بھی اس کے بدل جائیں گے. وہ آپ کے آگے پیچھے آگے پیچھے میاں جی اور میاں جی اور میاں جی، اور جو بھی کہتے ہیں خاتون خانہ، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو بچے بھی پھر یہ وہ، کیونکہ مالک آپ ہیں، آپ کی قدر بڑھ جائے گی اہل محلہ میں اور گھر میں بیوی بچوں کی نظر میں. آپ خود جو ہے اتراتے پھریں گے. ٹھیک ہے حفاظت کا انتظام بھی کریں گے، پولیس بھی آپ نے منگوا لی ہے اور یہ وہ، اور اتراتے پھریں گے بھائی میرے پاس. بہت بڑی چینج آ جائے گی آپ کی زندگی میں. اسی طرح سامعین کرام ہمارے اندر ایک اس سے ہیرے سے، میں تو کہہ رہا ہوں ہیرا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، تب اس کو سجدہ کرنا ہے. اور پھر اس کا مقام کیا ہے؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. آپ زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، نائب ہیں، اللہ کے نائب ہیں. ہم تو سوچتے نہیں ہیں اس بات کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کون ہیں کیا نہیں، اور بس ویسے ہی اندھوں کی طرح اور زندگی گزار رہے ہیں. ساری توجہ جو ہے ہماری ظاہر کی طرف ہے، اور جو قیمتی چیز ہمارے اندر ہے اور جس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم دیا اور انسان بنایا اور دنیا میں ایک وقت دیا، وہ ساری جو حقیقتیں ہیں ہم اس سے بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر لعنتی دنیا کی طرف ہے. میں لعنتی دنیا جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ حدیث میں الفاظ آئے، الدنیا ملعون وملعون فیہا الا ذکر اللہ وما ولاہ. دنیا ملعون ہے، لعنتی ہے اگر اللہ کی یاد نہ ہو، اور جو کچھ بھی ہے اس میں لعنتی ہے. اسی لعنتی دنیا کے پیچھے، یعنی اس کی ہماری نظر میں قدر و قیمت ہے، اللہ سے زیادہ ہے، رسول سے زیادہ ہے، دین اسلام سے زیادہ ہے، قرآن سے زیادہ ہے. میں قرآن کی بات کروں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایسی کتاب ہے، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا
بالکل صاف صاف بیان کرتی ہے، لیکن ہمیں تو اس کے مدعا کا پتہ نہیں۔ اور اسی سلسلے میں نے پھر تذکرہ چھوڑا آپ کا، یعنی انسان کا۔ آپ میں ایک بہت قیمتی چیز ہے اور آپ پہ ایک ذمہ داری ہے، آپ نے وہ کام کرنا ہے جس کے لیے آپ کو دنیا میں بھجوایا گیا ہے یا آپ کو انسان بنایا گیا ہے۔ اس وقت آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ ہر حالت میں سب سے بڑی ترجیح آپ کی وہ کام ہونا چاہیے، وہ مقصد ہونا چاہیے جس کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور ہمیں دیکھ لیں آپ آج کل کے مسلمان معاشرے کو، امت کو دیکھ لیں کہ یہ کس چیز کے پیچھے ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ دنیا بس ختم۔ بہت پڑھے لکھے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی جو اس کی کریم ہے وہ دنیا کے پیچھے، معاشرے کی جو کریم ہے، یعنی جو سمجھدار لوگ ہیں، اور آپ بھی سمجھدار ہیں، ہر شخص اپنے آپ کو سمجھدار ہی سمجھتا ہے، بے وقوف تو کوئی نہیں سمجھتا۔ تو سارے بس نفسانی خواہشات اور موت کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کو ہم بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم عقل مند نہیں، بہت بڑے بیوقوف بن گئے۔ اور یہ الفاظ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگا، وعمل لما بعد الموت۔ والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کی اتباع کر رہا ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ سے کچھ امید رکھتا ہے۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهَ هَوَاهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ حضور فرماتے ہیں بہت بڑا بے وقوف ہے وہ شخص جو زندگی منچاہی گزار رہا ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہے، بہت بڑا بے وقوف ہے۔ تو ہم بے وقوف ہیں کہ نہیں؟ تو بہرحال میں سامعین کرام اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ کتاب مبین کی بات ہو رہی ہے۔ کتاب مبین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو اپنا مدعا بالکل واضح طور پہ بیان کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کتاب کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ کتاب ہے کیا، اس کا مدعا ہے کیا۔ آپ دیکھ لیں۔ خیر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے، ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ گئے۔ ظاہر دنیا کے پیچھے ہم نے اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں زندگی کو۔ لیکن بات یہ ہے، دیکھیں قرآن آ گیا ہے، ہمارے لیے ہے، اب اس کا اثر ہوگا۔ یا تو آپ اس کو بھلا کے زندگی گزاریں گے یا اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور دیکھیں آج ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کیا ہے؟ اگر ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس واضح قرآن کے مطابق سمجھ کر، تو پھر وہ انسان کامیاب ہے جو اس کتاب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے زندگی گزاری۔ لیکن جو لوگ قرآن کی ہدایت کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، جیسا کہ آج ہم، قرآن کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نظر میں۔ تو بہرحال آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں دنیا کی جو آبادی ہے تقریباً 8 ارب یا جو بھی ہے، یہ سب قرآن کی اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ 1.5 ارب مسلمان ہیں اور باقی 6.5 ارب جو ہیں وہ باقی لوگ ہیں، جس کا جو بھی نام ہے، لیکن جو بھی قرآن کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اس کو بھلا کر زندگی گزارے گا تو وہ ناکام ہوگا۔ تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ اور دیکھیں ناکامی کی شروعات جو ہے، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، کامیابی اور ناکامی کی شروعات زندگی میں ہو جاتی ہیں۔
اگر آپ نے قرآن کو قبول کر لیا تو آپ غالب ہوں گے. اگر من حیث القوم آپ نے قبول کیا، ایک جماعت آئی اور اس نے قبول کر لیا، تو وہ جماعت پھر غالب ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. لیکن اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر آپ کے جو نقصان ہے، جو عذاب ہے، اس کی شروعات اس دنیا میں بھی ہو جائیں گی، اس دنیا سے ہو جاتی ہے. اچھا یا بھلا یا برا، اس کی شروعات دنیا میں ہو جاتی ہیں. سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں. تو مسئلہ یہ ہے سارا. تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یہ قرآن عربی جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم سمجھو. اب دیکھیں، قرآن عربی ہے لیکن اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. کوئی بھی آج تو دیکھیں دنیا کی جو بھی علوم ہیں، آج اگر ہمارا بچہ جاتا ہے چین جاتا ہے، پہلے اس کو وہ چینی زبان سیکھنی ہوتی ہے، باقی پھر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. تو زبان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی زبان میں تو ہونی تھی، اور دنیا کی ایک زبان ممکن نہیں ہے. بہت سی زبانیں ہیں. تو قرآن عربی ایسی زبان ہے جو سمجھنے میں آسان ہے، پڑھنے میں آسان ہے، سمجھنے میں آسان ہے. تو عربی زبان میں یعنی یہ ایک ایسی زبان ہے جو بہت اچھی طرح لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں. اب میرے لیے مثال کے طور پہ عرض کروں، چائنیز زبان ہے، جاپانی زبان ہے، میں بہت مشکل ہے کہ میں وہ سیکھ سکوں، مجھے مشکل لگتا ہے. لیکن عربی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. اردو میں کافی الفاظ ہیں عربی زبان کے، کیونکہ اردو جو ہے وہ تو ایک لشکری زبان ہے، مختلف زبانوں کے ملاپ سے یہ اردو بنی ہے. بہرحال تو اب یہاں جو مقصد بیان ہو رہا ہے سامنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ عقل سے کام لیں. زندگی دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنے والا نقصان میں رہے گا. اور اگر آپ نے سوچ سمجھ کے عقل سے کام لے کے زندگی گزاری تو پھر آپ کامیاب ہوں گے. ایک بات نوٹ کر لیں، دوزخ کے کنارے جب دوزخی اقرار کریں گے کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم یہاں دوزخ میں نہ ہوتے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں دیکھیں، دنیا میں بھی ہر جگہ دنیاوی معاملات میں آپ عقل سے کام لیتے ہیں، بنا سوچے سمجھے آپ کوئی کام نہیں کرتے. یہ ایک دین کا جو معاملہ ہے، اس میں ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے. بات چیت ابھی جاری ہے اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ترجمہ: تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی بنا کر ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین
الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔